جمعہ عرض کریں گے۔ اور پھر میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ تصور ایک غلط تصور ہوتا، دین کے برخلاف تصور ہوتا اور دین سے انحراف کرنے والا تصور ہوتا کہ علم غیب جو ہے اللہ کی مخصوص، اللہ کی جو برگزیدہ مخلوق ہے اس کے لیے مانا جائے، اگر یہ تصور ایک باطل تصور ہوتا، ایک غلط تصور ہوتا اور دین کے اگینسٹ آ کر کھڑے ہونے والا تصور ہوتا، تو اللہ اپنے اس قرآن کے اندر مقام ابراہیم کے اس پتھر کو، جس پتھر کو اللہ کے نبی کے پاؤں لگے تو وہ پتھر اللہ کے نبی کے پاؤں کے لگنے کی برکت سے دلوں کے حال جاننے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کے اندر اس پتھر کا ذکر نہ کرتا۔ نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ اس پتھر کا ذکر نہ کرتا۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر ہمارے اس عقیدے کو، کس کے؟ اہل السنہ کے اس عقیدے کو کہا جی جو نبی کے لیے علم غیب مانے وہ بریلوی ہے۔ میں نے کہا اس قرآن کو کیا کہو گے؟ اگر یہ دین سے انحراف کرنے والا یا قرآن کے اگینسٹ آ کر کھڑا ہونے والا نظریہ ہوتا تو قرآن اس کی مذمت کرتا۔ قرآن اس کی مذمت نہیں کر رہا۔ قرآن یہ کہتا ہے جس پتھر کو اللہ کے نبی کے پاؤں لگے اور وہ پتھر از قسم غیوبات دل کے حالوں پر، دل کے حال پر باخبر ہوا تو سنو، وہ پتھر عام پتھر نہیں ہے، وہ پتھر اللہ کی نشانی بن گیا ہے۔ قرآن نے اس کی مذمت نہیں کی بلکہ قرآن نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ قرآن نے اس کی تعریف ہی بیان نہیں کی بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ مومنوں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر اگر سورہ بقرہ میں آپ چلے جائیں، آخری یہاں پر اس ضمن میں آخری بات عرض کر دوں، سورہ بقرہ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر قرآن کا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے نا، میں پوری ملت وہابیہ کو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں فطرہ واریت پر، فرقہ واریت پر، میں پناہ مانگتا ہوں فرقہ واریت سے، بیداری مانگتا ہوں فرقہ واریت سے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آؤ اس قرآن پر جمع ہو جائیے، جو قرآن بات کرتا ہے اس کو مانے۔ تم نے امت کے ساتھ کھلواڑ لگایا ہوا ہے، اس کتاب کو اٹھا اٹھا کر تم امت کو گمراہ کرتے ہو۔ اس کتاب کو اٹھا کر میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ اس قرآن پر جمع ہو جائے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس پتھر کو اللہ نے نبی کے پاؤں کی برکت سے دلوں کے حال سے باخبر کر دیا، اس پتھر کو کہا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوئے ہیں اس پتھر نے لفٹ کا کام کیا، کبھی اوپر جائے کبھی نیچے آئے، کبھی اوپر جائے کبھی نیچے آئے۔ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں پوری ملت وہابیہ کو اور پوری اس ملت کو جو علم غیب کو جو ہے وہ شرک سمجھتی ہے، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ اس قرآن پر جمع ہو۔ یہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو پتھر اللہ کے نبی کی برکت سے غیب جاننے لگ گیا، اس پتھر کی بھی تعظیم ہے، اس پتھر کے پاس جا کر 2 نفل پڑھنے ہیں۔ پوچھو بولو سبحان اللہ۔ یار میں تمہیں سستے سودے تو نہیں دے رہا نا، بڑے مہنگے سودے دے رہا ہوں۔ ایک دفعہ اور بولو سبحان اللہ۔ 2 نفل پڑھنے، اور یہ کہا گیا سنو سنو مسئلہ سنو، کہا جس نے بھی جب بھی طواف کیا، چاہے نفلی طواف کرے، چاہے عمرے کا طواف کرے، چاہے حج کا طواف کرے، چاہے طواف زیارت کرے، چاہے طواف وداع کرے، کوئی بھی طواف کرے، طواف قدوم کرے، یہ 4 قسمیں طواف کی، کوئی بھی طواف کرے، جب بھی طواف کرے گا 2 نفل یہاں پر آ کر پڑھنا اس پر واجب ہے۔ یہاں پر آ کر 2 نفل پڑھنا کیا ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر یہ عقیدہ اتنا کمزور ہوتا، اگر یہ عقیدہ اسلام کے اگینسٹ ہوتا، اگر اللہ کے نبی کے لیے غیب کا علم ماننا
اسلام کی دیوار کو ڈھانے کے مترادف ہوتا ہے، تو قرآن یہ کیوں کہتا کہ یہاں پر آ کر 2 نفل پڑھو؟ قرآن یہ درس دے رہا ہے کہ بے وقوفو، اللہ کے نبی کے علم غیب کی تو بڑی بات ہے، اللہ کا نبی جس پتھر پر پاؤں رکھ دے اس کی تعظیم ہے، تو جو لوگ سننا جو لوگ اللہ کے نبی کے لیے غیب کا علم مانتے ان کی بھی تعظیم ہے، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں، بریلوی ہے یہ بریلوی ہے، مشکل شرک۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب کبھی آنا کدی حجرے دی مسجد آؤ سجڑ، کبھی آؤ تو صحیح نا، تمہیں بتائیں کہ قرآن پر فیصلہ کر لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو بہرحال آخری بات عرض کر دوں، آج 17 مئی ہے، مبارک قادیانی کا جو کیس جو سپریم کورٹ میں جو چل رہا تھا، اس کیس کی جو آخری سماعت گزشتہ دنوں ہو گئی، کل ہو گئی، اس کے اعتبار سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔